بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج تفسیر جلالین کے درس نمبر 216 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی آیت نمبر 58 کو پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کے دین و قانون کو ممکن، آسان اور مضبوط کرنے کا رب تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا، اور اب ان آیات میں مسلمانوں سے اچھے اور معاشرہ اسلامی میں رواداری، غیرت ایمانی قائم رکھنے کا ایک وعدہ لیا جا رہا ہے۔ یہ وعدہ بھی اعمال صالحہ کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ رسول اللہ کی اطاعت ہی ہدایت الہیہ ہے۔ اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے ہر مسلمان کو ہر وقت تا عمر 4 چیزوں میں نبی کریم کی اطاعت فرض ہے: قیام نماز میں، ادائے زکوٰۃ میں، مسلمانوں کے گھروں میں پردہ داری میں کہ بالکل نابالغ غلام اور خدام اور نابالغ قریب بلوغ لوگ بھی بلا اجازت گھروں میں نہ جایا کریں، اور چوتھی چیز تم بڑے لوگ بھی با پردہ گھروں میں بلا اجازت نہ گھس جایا کرو۔ اس اجازت لینے کے لیے 3 وقتوں کی پابندی شرط فرمائی گئی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے یکے بعد دیگرے آقا کائنات حضور اقدس سے 4 مسئلے پوچھے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اجنبی اور غیر محرم مرد کس عمر میں ہو تو اجازت لے کر گھروں میں جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جب فرضیت حجاب کی آیتیں نازل ہوئی تب بیوہ بے سہارا بوڑھی عورتوں نے بارگاہ نبوت میں اپنی مجبوریاں اور ضروریات بتا کر عرض کیا کہ ہم پر بھی پردے کی وہی سختی، پابندی اور فرضیت مطلقہ ضروری ہے جو بقیہ عورتوں پر ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ طریقہ صحابہ یہ تھا جب جہاد کے لیے نکلتے تو گھر کی چابیاں بڑے بوڑھوں یا کمزوروں، معذوروں یا نبینہ دوستوں عزیزوں کو دے جاتے، تو ان کے لیے اپنے اپنے گھروں میں کھانے پینے اور ضرورت کی چیزیں رکھ جاتے، اور چابیاں دیتے وقت کہہ جاتے کہ گھروں کی دیکھ بھال حفاظت بھی کرو اور یہ اشیاء کھانے پینے کی چیزیں بھی استعمال کرو، کھاؤ پیو تاکہ گھروں کی ہمہ وقتی حفاظت بھی رہے اور ان کو اپنی ضروریات کے لیے کہیں جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ مگر بوڑھے اور معذورین حفاظت تو خوب کرتے مگر چیزوں کو امانت سمجھ کر استعمال نہ کرتے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں خراب اور بیکار ہو جاتی۔ ایک بار مجاہدین صحابہ نے بارگاہ رسالت میں افسوس کے ساتھ یہ شکایت بیان کی۔ چوتھا مسئلہ یہ پوچھا، قبیلہ بنی لیث بن عمر کے لوگ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے یہ طریقہ بنا لیا کہ سنت ابراہیمی کے مطابق بغیر کسی مہمان صحابی کے کھانا نہ کھاتے۔ دیگر صحابہ کبھی تو ان کے کھانے میں شامل ہو جاتے، کبھی شرم کرتے، مگر وہ لوگ قبیلہ بنی لیث والے بغیر مہمان کھانا نہیں کھاتے اور گھنٹوں بھوکے رہتے، مہمان کا انتظار کرتے رہتے۔ تب انہوں نے بارگاہ رسالت میں اپنی یہ پریشانی عرض کی۔ ان 4 مسئلوں کے حل کے لیے
ان آیات مقدسہ کو رب تعالیٰ نے نازل فرمایا جن میں ان سب مسائل کے لیے تا قیامت شرعی قانون بنا دیا گیا۔ پہلا یہ کہ گھروں میں نامحرم نوکر چاکر خدام کو اجازت لینی لازم ہے، خاص کر 3 اوقات میں۔ دوسرا یہ کہ بوڑھی بیوہ عورتوں پر بھی فرضیت پردہ معاف، استحباب پردہ باقی ہے۔ تیسرا یہ کہ چابی بردار اپاہج بوڑھے محافظین کے لیے وہ اشیاء اور کھانے پینے امانت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ہی رکھ جاتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ اشیاء اور کھانا استعمال کرنا جائز ہے۔ چوتھا یہ کہ میزبان کی خواہش پر دوستوں رشتہ داروں کی دعوت قبول کر لینے کا حکم فرمایا گیا کہ اس میں تم پر گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے اور اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، ربط و تعلق آیات اور شان نزول آیت کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے مملوکوں کو یعنی غلاموں اور لونڈیوں کو، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور ان کو جو تم میں سے حد بلوغ کو نہیں پہنچے، آزادوں میں سے مگر عورتوں کے معاملہ سے واقف ہو گئے ہیں، 3 مرتبہ یعنی 3 اوقات میں اجازت لینی چاہیے۔ من قبل صلاۃ الفجر، یہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ صبح کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوپہر میں یعنی دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور من بعد صلاۃ العشاء، نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ثلاث یہ رفع کے ساتھ مبتدا کی خبر واقع ہو رہی ہے، مبتدا محذوف کی، اور مبتدا کے بعد مضاف محذوف ہے اور مضاف الیہ مضاف کے قائم مقام ہو گیا، یعنی اصل عبارت یوں ہے، ہیا اوقات ثلاث عورات لکم۔ اگر ثلاثہ کو نصب کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے قبل اوقات یعنی من قبل صلاۃ الفجر کے محل سے بدل ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، اور اوقات مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ یعنی اورات کو مضاف کے قائم مقام کر دیا ہے، اور یہ تینوں اوقات ایسے ہیں کہ ان میں کپڑے اتار دینے کی وجہ سے سطر کھل جاتا ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح، ان تینوں اوقات کے علاوہ میں تم پر کوئی الزام ہے اور نہ ان پر یعنی مملوکوں اور بچوں پر بغیر اجازت تمہارے پاس چلے آنے میں۔ طوافون علیکم للخدمت بعضکم طائف علی بعض، وہ بکثرت تمہارے پاس خدمت کے لیے چکر لگاتے رہتے ہیں، بعض کے پاس آتے رہتے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ اپنے ماقبل جملہ کی تاکید ہے۔ اسی طرح جیسا کہ مذکورہ احکام بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے حالات سے واقف ہے، اور جو اس کے لیے تدبیر کرتا ہے اس میں حکمت والا ہے۔ آیت استئذان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ منسوخ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منسوخ نہیں ہے، لیکن لوگ استئذان میں سستی کرنے لگے ہیں۔ ترک کا لفظ غالباً سہو ہے، ورنہ مطلب یہ ہوگا کہ استئذان میں سستی ترک کرنے لگے ہیں، اور اگر اس طرح معنی کر دیا جائے کہ سستی ترک کرنے لگے ہیں تو یہ تو معنی خلاف مقصود ہو جائے گا، یعنی اصل یہی ہے کہ یہاں پر لفظ ترک جو مفسر کریم سے لکھا گیا ہے یہ سہو ہو گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، اے وہ لوگوں جو صدق و اقرار عمل اور اظہار شرعی سے اسلام قرآن پر ایمان لائے ہو، تہذیب و
اخلاق کے اس حکم پر بھی عمل کرتے رہو کہ آئندہ ہمیشہ تمہارے لونڈی، غلام اور نابالغ اولاد روزانہ جب بھی گھروں میں تمہارے پاس خلوت خانوں میں آنے لگیں تو چاہیے کہ اجازت لے کر اندر آئیں، مذکر بچے بھی یا مؤنث، بڑے مردوں سے بھی عورتوں سے بھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو دینی تعلیم کے لیے دنیاوی آداب بھی سکھائے جائیں۔ انہیں آداب حیات میں سے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، آنے جانے کے اخلاق اور اجازت لینے کے طریقے، کھانے پینے کے اسلامی انداز سے کھانا، یہ آداب والد، والدہ، مخدوم، مخدومہ، مالک، مالکہ سب پر عمل بھی واجب، تعلیم بھی واجب، تربیت بھی واجب ہے۔ اجازت لینا 3 وقتوں میں واجب ہے، من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ من بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم۔ یہ 3 مرتبہ کے 3 وقت ہیں۔ پہلا وقت نماز فجر سے پہلے جو مسلمانوں کے جاگنے کا وقت ہے، کسی نے سونے کا لباس اتارنا ہے، جاگنے کا پہننا ہے، نماز کے کپڑے اوڑھنا ہوتے ہیں، کسی نے نہانا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت کوئی بستر میں ہو یا برہنہ ہو، لہٰذا بلا اجازت آنے میں نفرت، کراہت، بے شرمی، بد تہذیبی ہے۔ اور دوسرا وقت بھی قیلولے کا ہے، دوپہر میں بھی لوگ کپڑے اتارتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اور تیسرا وقت بعد نماز عشاء جب لوگ مستقل سونے لگتے ہیں۔ یہ تینوں وقت بلا اجازت آنے کی ناپسندیدگی کے ہیں۔ ہاں البتہ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض، ان 3 وقتوں کے بعد بلا اجازت آنے میں نہ تم پر کوئی شرعی ممانعت ہے، نہ نقصان ہے، نہ چھوٹے بچوں، نہ غلاموں پر، نہ اولاد نابالغہ پر۔ اگر ان 3 وقتوں کے علاوہ کوئی بچہ تمہاری خلوت میں بلا اجازت آیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی تم گناہگار ہوگے کہ تم بے وقت کیوں خلوت میں گئے۔ دین اسلام دینی دنیاوی دونوں نظم و نسق سکھاتا ہے۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ آنے جانے، ملنے ملانے، لین دین کے لیے ہیں، لہٰذا بار بار اجازت مانگنے میں تم پر بھی دشواری ہے، ان پر بھی دشواری ہے، بلکہ تم بڑے بھی طوافون علیکم بعضکم علی بعض، ایک دوسرے سے بہت ضرورتاً ملتے ملاتے ہو، اس لیے باقی اوقات کو کھلے عام ملنے کے لیے رکھ لو، اجازت لینے کی پابندی نہیں لگاؤ۔ فرمانے حدیث میں 3 مرفوع الکلم ہیں، یعنی ان پر شرعی احکام لازم اور واجب نہیں ہیں۔ بچہ بلوغت تک، پاگل درست ہونے تک، سونے والا بیدار ہونے تک۔ بلوغت کی ابتدا لڑکے کو احتلام ہونا اور لڑکی کو حیض کا آنا یا حمل کا ٹھہرنا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ عمر کا کوئی یقینی تعین نہیں ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان فرماتا ہے شریعت کے اعلیٰ، عمدہ، مہذب، مؤدب احکام کی آیتیں کلام میں قرآن اور نبی کی زبان سے، اور اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا، اپنی مراد کو اور حکمت والا ہے اپنے احکام میں، علیم ہے بیان کا اور حکیم ہے تدبیر کا، علیم ہے مصلحت کا اور حکیم ہے حکمت کا، علیم ہے سب کی صلاحیت و قابلیت کا اور حکیم ہے فلاحیت دینے کا، علیم ہے معلومات کا اور حکیم ہے مقصودات کا۔ 3 عورات لکم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ مبتدا محذوف کے بعد اوقات مضاف محذوف ہے، مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ یعنی عورات کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ اس صورت میں وقف العشاء پر ہوگا اور اصل عبارت یوں بنے گی ہی 3 اوقات کائنۃ لکم۔ اوقات مذکورہ کو اورات کہا گیا ہے، حالانکہ اوقات 3 عورات نہیں ہیں، لیکن چونکہ مذکورہ تینوں اوقات عدم تستر ہوتا ہے، یعنی کشف عورات کے یہ ہیں، مظروف بول کر ظرف مراد لیا گیا ہے،
اور ثلاث عورات کے منصوب ہونے کی صورت میں ثلاث عورات اپنے ماقبل یعنی من قبل صلاۃ الفجر کے محل سے بدل ہے اور مضاف الیہ مضاف کے قائم مقام ہے، چونکہ مذکورہ تینوں اوقات میں زائد کپڑے اتار دینے کی وجہ سے پوشیدہ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ان اوقات کو اورات کہہ دیا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ لیستأذنکم کے حکم میں 4 قول ہیں، اکثر نے فرمایا یہ حکم وجوبی ہے سب کے لیے، اور بعض نے کہا صرف مردوں کے لیے ہے، بعض نے کہا صرف عورتوں کے لیے، اور بعض نے کہا یہ حکم استحبابی ہے۔ اس آیت مقدسہ کے شان نزول میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ بہت صحابہ اور صحابیات کی عرض مسائل پر اتری، اور بعض نے کہا یہ فاروق اعظم کی عرض پر، جبکہ ان کا ایک 9 عمر غلام مدلج بن عامر بلا اذن دوپہر میں آ گیا تھا، اور بعض نے کہا اسماء بنت ابی مرصد کی عرض پر اتری تھیں۔ اس آیت کے حکم کے اندر 2 قول ہیں، اکثر نے فرمایا یہ محکم ہے، بعض نے کہا یہ منسوخ ہے۔ الحلم کے معنی میں 3 قول ہیں، اکثر نے کہا یہ احتلام سے مشتق ہے، معنی ہے احتلام ہونا، اور بعض نے کہا یہ حلم سے مشتق ہے، معنی ہے عقل و حلیمی آنا۔ لم یبلغو کے حکم میں 2 قول ہیں، اکثر نے کہا ہر بچہ مراہق یعنی قریب بلوغت مراد ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، اور بعض نے کہا صرف مراہق لڑکے مراد ہیں۔ من قبل کی ترکیب میں 3 قول ہیں، بعض نے کہا یہ بدل ہے ثلث کا، بعض نے کہا یہ بدل ہے مرات کا، بعض نے کہا یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی اور محلن مرفوع ہے۔ من الظہیرتی کے من میں 3 قول ہیں، بعض نے کہا من بیانیہ ہے، بعض نے کہا بمانے فی یعنی دوپہر میں، اور بعض نے کہا یہ من سببیت کا ہے یعنی دوپہر کی وجہ سے۔